یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، اے آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ بچوں کو کس طرح ڈیل کیا؟ میں روزانہ میرے پاس بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ جی بچہ اب سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے۔ ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں، آپ سب باپ بیٹھے ہو، جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی ہیں، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا، ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں؟ میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا۔ بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ہے ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں۔ اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھیں، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی، تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، وہ رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوسچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا پیپر، تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی؟ کہا تمہیں پتہ یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے۔ میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی، آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے، اظہار محبت فرماتے تھے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا۔ آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو، باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ، اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو۔ یہ کیا کریں، اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار، اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری، اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔ آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ان ٹائیاں لگانے کا؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا،
میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے. اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے ایسے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے, ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے, کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے. آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے, پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے, پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے, بڑی عالی شان سواری ہے بھائی, بڑی عالی شان سواری ہے بھائی. تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی, بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی. میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے, میں نے اسے ٹائم نہ دیا, میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے. میرے نبی ٹیچر بن کے آئے, بادشاہ بن کے نہیں آئے, حاکم بن کے نہیں آئے, تاجر بن کے نہیں آئے. میرے نبی معلم بن کر آئے, مقدس ترین نسل. یہ سب آپ کی اولاد ہے. یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں, میرے 5 بچے ہیں, کتنا کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں, اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے, نیک بنے, آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے, معلم بننا, ٹیچر بننا. لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو, نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی, کیسے خوبصورت طریقے سے اپنی اگلی نسل کو سنبھالا. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدا 70 نہیں ہوتا, لا محدود درجے میرا پیار ہے. پھر تسلی نہیں ہوتی, یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے, پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے, زندگی نہیں گزارتے, جاب نہیں کرتے, زراعت نہیں کرتے, تجارت نہیں کرتے, شادی نہیں کرتے, ساری چیزوں کو بنا لیں, تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی, الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے. پھر دوسری گارنٹی اللہ, کہ میں اللہ ہوں, نفع نقصان کا مالک ہوں. پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں, تمہارا پالنے والا ہوں. پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں. اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا, کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو الٹا ہی سوچتے ہیں, تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین. پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں, لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت, اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا. تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے, جیسے کأنک تراہ, جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد, یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے, میں کسی اور کو نہیں پکارتا. میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کہ اے بچے, اے میرے یا غلام, اے میرے پیارے چچا زاد بھائی, تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے, اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے, ایک دوسرے سے مدد لینا. تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے, میرے نبی نے زرہ پہنی, میرے نبی نے تلوار اٹھائی, لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے, ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے, ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے, اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے, اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے میرے اللہ, یا اللہ, یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ, چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے, تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے, جو کہ تم اندھے ہو, جاہل ہو, کہو اہدنا. کتنی ضروری ہے. اللہ کہتا روٹی مانگو, پانی مانگو, بیوی مانگو, بچے مانگو, جی کپڑے مانگو, زمین مانگو, جائیداد مانگو, صحت مانگو, عزت مانگو, سب کچھ مانگو. لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے
اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ ہدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں۔ اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا، وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط، سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے۔ اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں۔ صراط موٹر وے کو کہتے ہیں۔ المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو۔ الذین انعمت علیہم، نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے۔ تو نعمتن، یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو۔ نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔